کراچی میں 2 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم کے 9,448 واقعات رپورٹ ہوئے. ڈکیتی مزاحمت پر 15 افراد قتل ہوئے. 2600 موبائل فون چھین لیے گئے. اور یہ صرف 2 ماہ کے دوران ہوا ہے شہر قائد میں. اور یہ تعداد ظاہر ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق ہم بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن چونکہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی تو ایسے میں پھر وہی بات ہم جو کرتے آئے ہیں اپنے مختلف پروگرامز میں کہ جناب پولیس کہاں ہوتی ہے. لوگ ظاہر ہے اس رمضان میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، تو آخر حل کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اسٹریٹ کرائمز کم کیوں نہیں ہو رہے؟ اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو کیوں ہیں؟ بوتل میں کس طرح بند کیا جا سکتا ہے؟ نواز زہری صاحب، سر یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا نوحہ پڑھ پڑھ کر ہم عرصہ دراز گزر گیا کہ جناب ہزاروں موبائل فون، ہزاروں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں چھن جاتی ہیں، لوگ اب نقدیوں سے محروم ہوتے ہیں، گھر کے دروازے پر مار کے چلے جاتے ہیں اسٹریٹ کرمنلز اگر کوئی موبائل دینے میں ذرا سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے. سر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ علی، آدھے سے کہیں زیادہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. بالکل. اس وقت ایف آئی آر کٹانا تھانوں میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا. 22A کے مقدمات عدالتوں میں بھرے پڑے. 22A کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو عدالت کے ذریعے ایف آئی آر کٹانے کے جو مقدمات ہوتے ہیں اسے 22A کا کہتے ہیں، اور اس پہ بھی فیصلے نہیں آ رہے. تو ایف آئی آر کٹانا آپ سوچیں کتنا مشکل ہو گیا. تو ریکارڈ جو ہو رہے ہیں وہ سمجھ لیں 20-30% ہے. اس سے کہیں زیادہ کرائم ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. اور وہ یہ ہے، اس کی وجہ بے روزگاری اور جس قسم کے حالات ہیں، مہنگائی، تو اس میں جب افورڈ ہی نہیں کر سکتا، غریب کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے میں کیا وہ بچوں کی فیس بھرے گا؟ کیا وہ گھر کا کرایہ دے گا؟ کیا وہ راشن لائے گا؟ جبکہ وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ ان کے منتخب نمائندے جن کو جو اچھے کھاتے افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی بجلی فری ہے، ان کا ہر چیز فری ہے، ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کا ٹکٹ فری ہے، پلس 5-8 لاکھ تنخواہ 100% بڑھ جاتی ہے. تو اس پہ خودکشیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. لیکن سر اس قانون کا بھی تو کام ہے نا، یہ صرف بے روزگاری کا کام ڈال دیں لوگوں پر کہ چونکہ بے روزگاری ہے مجبور ہیں ڈکیت، ایسا تو نہیں ہے سر. تو قانون کس لیے بنایا ہے؟ تھانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کراچی میں 100 سے زیادہ تھانے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر اسٹریٹ کرمنل آزاد ہیں تو پھر سوال نشان حکومت وقت سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور وہ اس میں ناکام ہے، اور ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں. 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 80 گنا ہوا ہے. اس لحاظ سے پولیس، اس لحاظ سے 1 کروڑ 80 کے لحاظ سے بھی پولیس کم ہے. بجٹ اس لحاظ سے اور جو پولیس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں گلیوں میں ان کی سیکیورٹی پہ لگی ہوتی ہے آدھے سے زیادہ. وی آئی پیز کی سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہے، ان کے بچوں کی سیکیورٹی پہ لگی ہوئی ہے، ان کے اسکول سے بچے لانے لے جانے پہ لگی ہوئی ہے. تو اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے کیا ہے؟ کیا تھانوں میں سیاسی اثر رسوخ نہیں ہوتا؟ تھانے بکتے نہیں ہیں؟ یہ الزامات کیا غلط ہیں سر؟ کوئی غلط نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اور آج کے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. ہر حکومت میں ہے، ہر اس میں رہے. اور ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ پولیس کی وجہ سے سب سے زیادہ بدنام ہوتی ہے. اس وقت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جو کچھ بھی پولیس کر رہی ہے اس کا ان کے شولڈر پر ہی آ رہا ہے نا. وہ اصل توجہ اگر پولیس کی صحیح پولیسنگ پہ لگا دیں تو آدھی پرابلم پیپلز پارٹی سندھ کی سولو ہو جائے. آپ یقین مانیں، اگر صحیح انصاف ملنا شروع ہو جائے، پولیس پکڑے اور عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے، یہ کرائم ریشو خود ہی کم ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس پکڑتی بھی ہے تو وہ 2 مہینے بعد پھر وہ ان کو ضمانت ہو جاتی ہے، پھر وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی پہ 8-9 کیس ہوتے ہیں. اور اب تو پولیٹیکل شیلٹر لینا شروع کر دیا ہے چوروں، ڈکیتوں اور فراڈیوں نے. تو سیاسی جماعتوں کو نہیں ان چیزوں کے بارے میں ہوتا کہ کوئی بھی شخص ان کی پارٹی میں آ رہا ہے شیلٹر لینے کے لیے، اس کو باضابطہ طور پہ ممبر بنا لیا جاتا ہے، بچے کی کچھ پناہی بھی کی جاتی ہے. وہ آتے اس لیے ہیں کرمنل لوگ تو بھائی ہمیں تھانے اور کچہری ان تمام چیزوں سے بڑے ذمہ ہو جائیں گے. دیکھیں، کسی ایک پارٹی کی نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں میں، صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر، تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں، حتیٰ کہ مذہبی جماعتیں کیوں نہ ہو، اس تک میں جو ہے اس قسم کے کرمنل گھس گئے ہیں. اور نہ صرف گھس گئے ہیں، اعلیٰ عہدوں تک پہنچ گئے ہیں. اور اعلیٰ عہدوں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ اب منظم طور پہ کرائم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے. کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے اگر میں پکڑا بھی گیا ایک تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا، پولیس کی سپورٹ ہوگی، اور میں پکڑا بھی گیا تو میں کچھ دنوں میں آ جاؤں گا باہر. تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سخت ایکشن لینا پڑے گا. پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی اس میں ایکشن لینا پڑے گا. اور ورنہ یہ ایک عجیب اور غریب صورتحال اور مزید بگڑ کے سامنے آ جائے گی، خاص طور سے یہ جنگ کے دنوں میں. سر حل کیا ہے؟ لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟
جو لٹتے ہیں بیچارے، موبائل سے بھی محروم ہوتے ہیں، یار موٹر دیکھو، سائیکل میں سے یہ تو محروم نہیں ہوتے ان ہیں، کو- گاڑیوں سے محروم ہوتے ہیں، وہ کیا کریں بیچارے؟ گھر سے تو نکلنا ہوتا ہے، مجبوری ہے، کوئی جاب کے لیے جا رہا ہے، کوئی سودا سیلف لینے کے لیے نکل رہا ہے گھر سے، اور کوئی ایمرجنسی میں نکل رہا ہے، کوئی پیارا بیمار ہے اس کا، کوئی شادی کے لیے، بیاہ کے لیے نکلا ہوا ہے گھر سے تقریب میں جانے کے لیے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب ساری چیزیں چھوڑ کے آپ گھر میں کنڈی لگا کر بیٹھ جائیں، مجبوری بھی تو ہے. بالکل. اور ہر ایک کے پاس اسلحہ بھی نہیں، اور اسلحہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسلحہ چلانا بھی ان پہ، وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگانی ہوتی ہے. پھر کسی کے ساتھ کوئی فیملی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، تو جو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے اس کو گن تان لی تو وہ اپنا سب کچھ اس کو دے دے. اور میں نہیں کہوں گا ان کو کہ لڑیں آپ ان سے، ان کو ماریں. یہ کام پولیس کا ہے، یہ کام انصاف دینے والے اداروں کا ہے کہ ان کو تحفظ بھی دیں، اور جو کچھ جرائم کریں ان کو سزا بھی دیں، اور ایک ایسی سزا دیں جس کے بعد عرصے دراز تک وہ اور ان کے جو کولیگس ہیں جو چوری کرنے والے ہیں بالکل. وہ دیکھیں کہ ایسے جرائم نہیں کریں. جب تک جزا اور سزا نہیں ہوگی اور پولیسنگ بہتر نہیں ہوگی، یہ جرائم بڑھتے جائیں گے. آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ کے کیا سمجھتے ہیں کہ جرائم رک جائیں گے؟ نہیں. اور خدا رہا یہ سے تو اور بڑھیں گے. ایف آئی آر کٹنے سے کم از کم ایف آئی آر کٹتی ہے تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ میری ایف آئی آر کٹ گئی ہے، چلو تھوڑا بتا دوں. آپ نے ایف آئی آر بھی کاٹنا بند کر دی ہے. تو یہ ہے، اور حکومت کو سخت نوٹس لینا چاہیے اس میں تھانے سے کہ کتنی ایف آئی آر کی اپلیکیشن آ رہی ہے اور کتنی کٹ رہی ہے. جا کے چیک تو کریں تھانوں میں، کوئی جاتا ہی نہیں ہے. پہلے تو آتا تھا وزیر نے رات گئے تھانے پہ چھاپا مارا اور یہ ہوا وہ ہوا. اب یہ خبر ہی ہمیں سے یہ ناپید ہو گئی ہے. بالکل جیسے ہی آپ کی بات صحیح ہے، تو اس پہ تو کام ہی نہیں ہو رہا. تو اس کی ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہی بدنام ہوں گی، عوام انہیں کو کوسے گی. ڈاکو چوروں کو کب تک وہ کہیں گی؟